نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ جو کلام گفتگو شروع ہوئی تھی آدم علیہ السلام کے زمانے سے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہوا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میری طرف سے جو جو ہدایات آتی جائیں اس پر جو لوگ عمل کریں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے کوئی رنج اور غم نہیں، کہ ان کا مقصود یہی تھا کہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کو جاننے کی کوشش کریں، جس میں ایک حد تک وہ اپنے حواس خمسہ سے، پھر اس سے بڑھ کر اپنی عقل کے ذریعے، اور اس سے بڑھ کر وحی کے ذریعے جہاں جہاں ضرورت پیش آتی وحی الہی متوجہ ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل فرمائی، اور وہ آخری نبی ہیں جنہوں نے تمام کائنات کے تمام انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے جو جو رہنمائی چاہیے قیامت تک کے لیے اس کو بیان کیا، سمجھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا، اور اپنے بعد ایسے شاگردوں کی جماعت چھوڑ گئے کہ جنہوں نے اس کو سمجھا، سیکھا، برتا اور آگے پہنچا دیا۔ ان سے ان کے شاگردوں نے، جنہیں تابعین کہتے ہیں، یہی سلسلہ جاری رکھا، یوں یہ دین سینہ بسینہ امت تک پہنچتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں یہ جو آیت نازل فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس کو، اس دین کو، اس قرآن کو، جو اصل قرآن ہے پورے دین کی، یعنی اس قرآن کو ہم نے محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ ہم نے ہی اسے اتارا نصیحت بنا کر، اس ذکر کو ہم نے اتارا، یہ یاد دہانی ہے، اس میں تذکیر ہے، اس میں مقصدیت کی طرف بار بار رہنمائی ہے، یاد دہانی ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے اس کو سیکھ کے سمجھ کے نسلاً بعد نسل منتقل کیا۔ امت میں 1400 سال جو گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کم و بیش، اس میں کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کھو گئی ہوں، گم ہو گئی ہوں، ضائع ہو گئی ہوں، لوگ بھول گئے ہوں، یا غلط فہمی ہو گئی ہو، یا اس میں کج فہمی ہو گئی ہو، اس کو سب نے متفقہ طور پر غلط قبول کر لیا ہو، یا مان لیا ہو، یا آگے چلا دیا ہو۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا۔ ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے ادھر ادھر اپنی اپنی ٹکڑیاں بنا کے اس راستے کو جو بالکل سیدھا تھا کبھی چھوڑا، کبھی واپس آئے، کبھی آگے ہوئے، کبھی پیچھے ہٹے، لیکن کبھی بھی امت ایز اے ہول مجموعی طور پر گمراہی پر، ہدایت سے ہٹے ہوئے راستے پر مجتمع نہیں ہوئی۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں شریعت کا کوئی بھی حکم امت کو معلوم نہ رہا ہو یا ان کے ذہنوں سے محو ہو گیا ہو۔ یہ ہے اس دین کی حفاظت کا شاہکار جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمے لیا تھا اور اس کو پورا کر دکھایا، اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ اس بارے میں متواتر احادیث ہیں کہ جس میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رہے گا، طائفہ منصورہ، ایک گروہ ایسا ہمیشہ رہے گا جو ظاہرین غالب رہیں گے اور حق پر بالکل مضبوطی کے ساتھ جڑے جمے رہیں گے۔ یہی اہل سنت والجماعہ ہے۔ دیگر مکاتب فکر کا خیال اپنے بارے میں ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ ہیں یا طائفہ منصورہ ہیں۔ بہرحال وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے، اور وہ یہ کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ یاد دہانی نماز میں ہر روز 30 مرتبہ کم از کم کرائی جاتی ہے، کیونکہ دن میں ہمیں 20 رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں۔
17 فرض رکعتیں ہیں دن میں اور 3 وتر. یوں ہم 20 مرتبہ کم از کم دن میں، اگر کوئی نوافل وغیرہ نہ پڑھی جا رہی ہو تب بھی، یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائیے، دکھائیے، اہدنا الصراط المستقیم. اور اس پر رکتے نہیں ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم. راستہ سیدھا تو واضح ہے، لیکن اس پہ چلنا کیسے ہے، کس طرح چلنا ہے، کہاں کہاں پگڈنڈیاں آئیں گی، کس طرح اس میں گزرنا ہوگا، کس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلنا ہوگا، کہاں امتحانات فتنے فساد آئیں گے، کہاں بات سمجھنے میں اشکال پیدا ہوگا، اعتراض ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گی، زمانے کے حساب سے اس میں کچھ وقتی ترمیم کرنی پڑے. یہ سارے کام کیسے ہوں گے یا اللہ، یہ بھی آپ دکھائیے، سکھا دیجئے. اور جو لوگ اس پر چلتے چلے آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد صحابہ، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد اتباع تابعین یا تبع تابعین، اور ان کے بعد امت کا طبقہ، اس کے بعد والا، پھر اب تک یہ جو اس میں گروہ چلا آ رہا ہے، وہ جس پر آپ کا انعام ہوا، ہمیں بھی ان کے راستے کی ہدایت دیجیے. ادھر ادھر سے شامل ہونے والے اور داخل ہونے والے اور نکل جانے والے لوگ بہت سے ہوں گے، آئیں گے جائیں گے، ان کا نہیں، بلکہ ان کا جو اس سیدھے راستے پر مستقلاً رہے. اللہ نے ان کی وضاحت خود قرآن میں کر دی. یہ کون لوگ ہیں جو منعم علیہم ہے، کون ہے جن پر انعام کیا گیا ہے. فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے تو انہی لوگوں کے راستے پر ہوں گے، اور وہ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے. اور وہ کون ہے؟ یہ وہ خاص لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین، جو نبیوں میں سے ہیں، والصدیقین، صدیقوں میں سے ہیں، جو ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ، بڑے جید صحابہ، وہ صدیقین ہیں. والشہداء، اور پھر شہداء بھی اسی راستے پہ ہیں. والصالحین، اور نیکوکار لوگ، نیک لوگ. آج کے زمانے میں انبیاء تو ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد اب یہ سلسلہ صحابہ کرام پر، اور ان کے بعد بھی امت کے اندر جہاں جہاں صدیقین موجود ہوں، اعلیٰ درجے کے نیک لوگ، شہداء موجود ہوں اور صلحاء موجود ہوں، بس انہی کا طریقہ اختیار کرنا ہے. ہر زمانے میں یہی لوگ متعین کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند فرمودہ طریقہ کیا ہے. ایک سے زیادہ اگر آ رہا ہوں تو ان میں سے سب سے بہتر اور مناسب طریقہ کون سا ہے، وہ بھی یہی متعین کریں گے. بس ان کے راستے پہ لگے رہنا ہے. اس کا تعین کرنا، اس کو ڈھونڈنا، جانچنا، اس کے جویا رہنا، اس کی فکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے راستے کو ڈھونڈے جس پر نیک لوگ چلتے رہیں، گویا وہ آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑنے والی ہو. آج کے زمانے میں وہ شخص، وہ بزرگ، وہ لوگ، وہ ٹیم، وہ گروہ کہ جو مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سیدھی لائن میں پہنچا دے، ادھر ادھر سے ہو کر نہیں، سیدھا. تو وہ سینہ بسینہ اس سلسلے سے جڑا ہوا ہو. تو جو لوگ ایسے راستے پر چل پڑیں گے وہ سب سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے. باقی لوگ، امکان ہے کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ کمزوریاں ہوں گی، اور اس کی انہیں سزا بھگتنی پڑے، یا اللہ معاف فرما دے اگر وہ شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بالکل ہی اعمال سے قلاش نہ کر لیں، یا خدا نخواستہ اللہ محفوظ رکھے، العیاذ باللہ، کہ ایمان سے ہی نہ نکل جائیں، عقیدے میں یا عمل میں گمراہی ایسی نہ آ جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کہیں نہ کہیں ہو کے پہنچ ہی جائیں، یہ امکان ہے. لیکن جو لوگ ان کے راستے پر ہیں، صحابہ کے راستے پر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں، وہ ہر حالت میں کامیاب ہیں، کیونکہ انہی پر انعام اللہ نے کیا ہے، اور انہی کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹھیک رہیں گے. اس لیے سب سے سیفسٹ گراؤنڈ یہی ہے، اور وہ امت کی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ اہل سنہ والجماعہ ہے. اپنے آپ کو ان سے وابستہ رکھنا بہت ضروری ہے. جس زمانے میں جو تشریح یہ کریں گے دین کی، وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل قبول ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سینہ بسینہ اس کو سیکھ کے آگے پہنچا رہے ہیں. تو ایک جو ہمارے یہاں ذوق پیدا ہو گیا لوگوں کو دین خود پڑھنے کا، بغیر اساتذہ کے،
اس میں جہاں ایک مثبت بات ہے کہ الحمدللہ شوق تو پیدا ہوا، وہاں ایک خطرے کی بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہر شخص خود اب تحقیق کرتا ہے، گوگل کرتا ہے، آن لائن دیکھتا ہے، 360 ایپ لوگوں کو کچھ مل گئی ہے، کوئی اور اس طرح کے مختلف اپلیکیشنز اویلیبل ہیں جن کو لوگ استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دین سمجھ لیا، ان کی ریسرچ اس پہ ہو گئی، اب وہ فیصلے کریں گے سچ اور غلط کے، حق و باطل کے، سچ جھوٹ کے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بداہتاً اتنی غلط بات ہے کہ جو شخص اس کو غلط نہ سمجھ سکتا ہو اس کو تو اپنی عقل پہ بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماتم کرنا چاہیے کہ میں تو اتنی بنیادی بات کے سمجھنے سے بھی قاصر، میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے کہ میں یہ بھی بات سمجھ سکوں، کہ جب میں ایک منہج، ایک طریقے کو چھوڑ دیتا ہوں اور اپنی رائے، اپنا طریقہ خود اختیار کرتا ہوں، تو اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈال رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے اگر وہ کام کسی نے نہیں کیا تو وہ گمراہی ہی کا تو راستہ ہوگا، نیا راستہ خیر کا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو مستقل بذات نہ بنائے، کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہ کرے، ہمیشہ جڑا رہے، اور یہ معلوم کرے کہ جو بات میں سمجھ رہا ہوں، جو طریقہ مجھے نظر آ رہا ہے، کیا ایسے ہی سمجھا گیا ہے، کیا یہی طریقہ ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھا، اگر ایسا ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے نہیں سمجھا تو بس جس طریقے سے انہوں نے سمجھا ہے وہی اصل طریقہ ہے، مجھے وہی اختیار کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اس پر یکسو کر لے، ورنہ اس جوش میں کہ میں سب سے زیادہ اوتھینٹک اسلام دریافت کر کے اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، یہ انسان کو بہت ساری خرابیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خود رائی، اسی طریقے سے خود پسندی اور عجب و کبر، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں، ایسے ایسے عقیدے اور آئیڈیاز گھڑ لینا، ایسی یونیک اور نئی باتیں کرنا، سمجھنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم شاید دین پہ عمل کر رہے ہیں اور بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، ہم سے پہلے تو کسی نے یہ بات سمجھی ہی نہیں، ہم تو کوئی خاص لوگوں میں سے ہوئے۔ یہ سب دھوکہ اور انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، ایسے فتنوں سے، اور سلامتی کے ساتھ بس اس راستے پہ رہنا چاہیے جس راستے پر سلف الصالحین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی کڑی صحابہ کرام، آخری کڑی آپ کا وہ استاد یا عالم جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، بس ان کے درمیان تسلسل قائم رہنا چاہیے۔ اگر ان میں آپ کے استاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی نسبت نہیں ہے اس طور پر کہ انہوں نے اپنا علم وہاں سے حاصل کیا، جنہوں نے ان سے حاصل کیا، جنہوں نے ان سے حاصل کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلاً بعد نسلاً، تو بس خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان لوگوں سے جڑنا ضروری ہے جنہوں نے اس طرح اپنی زندگیوں کو گزارا اور اس طریقے پر وہ رہے۔ اللہ ہمیں سبیل المؤمنین سے جوڑا رکھے، سواد اعظم سے جوڑا رکھے، ان منعم علیہم سے جوڑا رکھے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، ان کے نیک بندے ہیں، اور خود رائی سے بچائے، اپنی فکر، اپنی سوچ کو ان کے تابع کرنے والا بنائے۔